وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 66 سے 68 اور سبق کا نمبر ہے 1987. آج کا موضوع کیا نافرمان لوگ جہنم کا ہمیشہ کے لیے ایندھن ہوں گے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا. بے شک خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. اس میں ابد الآباد رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 66. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرہ. 3 آیات میں نے آپ کو تلاوت کی ہے. اور آیت نمبر یوم تقلب وجوہہم فی النار، یہ کافروں کا حال بیان ہو رہا ہے. کافر میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا، ہر وہ شخص جو اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور یوم آخرت پر یقین نہ رکھتا ہو وہ کافر ہے. تو ان کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے کہ اے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. اے ہمارے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. یہ ترجمہ ہے، لیکن آپ دیکھ لیں یہ جو آیت نمبر 66 ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. دیکھیں یہ کافروں کا حال بیان ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی آپ کو شک نہیں ہوگا نا. اس سے پہلے کی آیت اور اس سے ان اللہ لعن الکافرین، یہ سارا ایک ہی مضمون ہے. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. قیامت کے دن کا حال بیان ہو رہا ہے. ایک تو ان کی حالت کیا ہوگی، تقلب وجوہہم فی النار،
ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ یہ باربیکیو آپ نے دیکھا ہوگا نا، باربیکیو وہ تو دھیمی آگ ہوتی ہے، دھیمی آگ پہ ہی بنتا ہے باربیکیو، لیکن جہنم کی آگ میں الٹایا پلٹایا جائے گا کس کو؟ کافروں کو۔ کافر کون؟ آپ کو میں نے بتایا۔ آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ استفتح قلبک ولو افتاک المفتیون، اپنے دل سے پوچھو، اگرچہ مفتی تمہیں فتویٰ دے بھی دیں تو ہمیں تو فتویٰ کیا مل رہا ہے؟ مبارک ہو مبارک ہو، مسلمان ہو، پکے جنتی ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، جمعے کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے لیکن وہ مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جس کی جو مشرک ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک، یہ حدیث میں واضح طور شرک کے علاوہ باقی گناہوں، ہماری تو بنیاد، ہماری خمیر میں شرک شامل ہے، یعنی ہماری جس گھرانے میں تربیت ہوئی ہے، جو ہمارے بڑے ہیں، اطعنا، یعنی یہ 67 نمبر، انا اطعنا سادتنا و کبرانا، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے والدین ہمارے بڑے ہیں، ہمارا معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور پھر صدیوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکاری ہیں عملی طور پہ۔ دیکھیں آیت نمبر 66 میں ایک افسوس کر رہے ہیں یہ کافر، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، میں زیادہ یعنی پیچیدگی میں آپ کو ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن آپ قرآن کی یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ میں آپ کے سامنے قرآن بیان کر رہا ہوں، اپنی خواہشات نہیں پیش کر رہا۔ اصل میں معاملہ فرما برداری کا ہے اور نافرمانی کا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، آیت نمبر 36 سورہ احزاب۔ لفظی ترجمہ پڑھ لیں بھیا، پھر اپنے آپ پر فتویٰ کوئی بھی لگا لیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں یا اطاعت کر رہے ہیں، بس یہی دو صورتیں ہیں۔ دیکھیں یہ لفظی ایمان ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، فیصلے اس پر نہیں ہوں گے، فیصلے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، لیکن میں تمہاری نیت اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ ہماری نیت تو ہو گئی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، دنیا، یہ بات آپ نوٹ کریں، ہماری نیت بن گئی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، دنیا۔ یہ ایک ایسی بالکل یعنی میں بڑے آہستگی سے اور بڑے آرام سے آپ کو، اگر آپ کی نیت دنیا کی نہیں ہے اور آخرت کی ہے تو پھر تو آپ مومن ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہ آپ اندازہ کیسے لگائیں گے؟ کسی بھی معاملے میں جب آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ ہو تو مومن کا یہ اختیار نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کرے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ بعض اوقات میں آپ کو گھر کی باتیں بتاتا ہوں، میاں اور بیوی کی۔ ہم تو سب کیا میاں اور کیا بیویاں، ہم تو سب قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بیگم صاحبہ کا موڈ خراب ہو جائے تو چاہے اللہ کا حکم ہو اور رسول کا حکم ہو
لیکن وہ اس کا موڈ اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی، اور یہی حال میاں کا ہے۔ تو بنیادی بات کیا ہے کہ ہم تو اپنی نفسانی خواہشات کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے، جب مرضی آئی خفا، جب مرضی آئی خوش۔ اور ساری جو چیز ہے یعنی کامیابی کی اور ناکامی کی، وہ تو اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی یا نافرمانی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ جو 36 نمبر آیت میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، تو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کا رویہ اختیار کرے گا۔ دیکھیں یہ رویہ ہوتا ہے، گناہ کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، فوراً آپ نے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی، غفور الرحیم ہے اللہ۔ لیکن آپ نے ایک رویہ اختیار کر لیا نافرمانی کا، اور اس نافرمانی پر آپ قائم ہو گئے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کر رہے ہیں، بہت سے رویے ایسے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ میں پھر گھر کی طرف آ گیا۔ بعض اوقات شوہر کا رویہ آمرانہ ہوتا ہے، قرآن اور حدیث تو ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، نہ بیوی کے لیے اور نہ میاں کے لیے۔ یہ میں واضح طور پہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا رویہ نافرمانی کا ہے، بس یہ ایک بات نوٹ کر لیں، میں آپ کو مزید زیادہ اس میں نہیں ڈالوں گا پریشانی میں۔ مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور جو آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اس میں کافر لوگ جن کو پلٹا جائے گا آگ پر، وَيَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، وہ افسوس کیا کریں گے، کاش ہم نے اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہوتی۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ اصل تو دیکھیں رویہ ہے، اصل تو وہ منزل ہے جس کے راستے پر آپ چل رہے ہیں۔ ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، اور دنیا کے راستوں پر چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ بخیل ہیں، کنجوس ہیں، آپ اپنی مال و جان کو، آخرت کی آپ کو فکر نہیں ہے، مال و جان کو آپ دنیا میں کھپا رہے ہیں، دنیا کے لیے آپ کے دل کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور آخرت کی بات آتی ہے تو آپ کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اللہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ اصل تو اطاعت ہے، اور اطاعت دیکھیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت۔ میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس بات کو نوٹ کر لیں، خالص بندگی، یہ بات ہو رہی ہے خالص بندگی کی، اور یہ بات ہو رہی ہے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے کی۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے ہمیں سمجھاتا ہے اور کھول کھول کے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، ایک ہی بات مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں جو ہے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، پھر جو دوسری آیت میں نے پڑھ کے سنائی، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، تو بات تو وہی آ جاتی ہے کہ آپ اللہ کی حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا، دیکھیں یہ سارے کام بہت مشکل ہیں۔ عبادت خالص اللہ کی، بندگی، تقوی کا رویہ، اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ سارے کام آپ نہیں کر سکتے۔ اور یہ دیکھیں ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے، اگر آپ کے لیے مشکل ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ کے لیے مشکل ہیں، دین میں پورے کا پورا داخل ہو جانا، مکمل تقوی کا رویہ اختیار کر لینا، کامل اطاعت، کامل بندگی، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور تقوی کا رویہ،
اگر یہ سارے کام اگر آپ کو مشکل لگتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، یقینی بات ہے کہ آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں، جب آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہوگا تو پھر آخرت کی تو کوئی فکر نہیں ہوگی، نہ جنت کی کوئی لالچ ہوگی، نہ دوزخ کا کوئی ڈر ہوگا۔ اللہ، اور یہ تو ایمان کا پہلا، یعنی ایمان کے تقاضوں میں سے اہم تقاضا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو میں نے ان کو اعمال آراستہ اچھے کر دکھائے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بد عملی کو، بد عمل آپ جانتے ہیں اللہ کی اور رسول کی، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، بخشش کرنے والا ہے، حقوق العباد کا تو میں خیال کرتا ہوں، اللہ کے حقوق تو اللہ کے ہیں، وہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ مختلف ہیلے بہانے سے یہ شیطان آپ کو امیدیں اور لالچیں دے کے اور غلط گمراہ کر کے آپ کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ تو بہرحال میں جو آپ کو بات کہہ رہا تھا نا کہ ہمارا یہ آپ ایک ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اگر یہ رویے، مومنانہ رویے آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ کا اللہ پر، رسول پر اور آخرت پر یقین نہیں ہے، جو ہونا مطلوب ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جس دن آخرت پر آپ کا یقین آ گیا تو آپ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت پر مجبور اپنے آپ کو پائیں گے، اور پھر وہ بہت آسان لگے گی، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت آسان لگے گی، آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گی۔ نافرمانی آپ کو مشکل لگے گی، پہاڑ جیسی لگے گی کہ میں کیسے آپ 10 مرتبہ کیسے کروں یہ نافرمانی، کیسے غفلت کا رویہ اختیار کر لوں، کیسے غیر متقیانہ روش اختیار کر لوں، بہت بڑا پہاڑ معلوم ہوگا۔ تو یہ دیکھیں میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں کہ آپ کہاں پر ہیں، کیا آپ کا نظریہ ہے، تو وہ پھر ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر یہ ساری نیک کام جو میں نے آپ کو بتائے، عبادت، بندگی، تقوی کا رویہ، تقوی کی روش اور اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی دین میں پوری، اگر یہ سارے کام آپ کے لیے پانی کی طرح ہیں، پانی پینے کی طرح ہیں، یعنی آسان ہے، تو آپ مومن ہیں، آپ کا یقین ہے اللہ پہ۔ لیکن اگر یہ چیزیں مشکل ہیں تو پھر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، پھر آپ ظاہر پر یقین رکھتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، آخرت سے پھر آپ غافل ہیں۔ تو اچھا ایک میں اور آیت آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ ظالم اس دن، اللہ، یہ بھی قیامت کا حال ہے نا، 66 نمبر آیت میں، یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کو دوزخ کی آگ پہ پلٹایا جائے گا، ان کے چہرے، بڑا خطرناک ہے اور حقیقت ہے، اور یہ سچ ہے، اس سے یہی سچ ہے کہ کافروں کے چہروں کو دوزخ کی آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ تقلب وجوہ، ہمارا تو یقین نہیں ہے، بالکل نہیں ہے آخرت پر یقین نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس کو بھی آپ دیکھیں، غور کریں۔ میں اصل میں اطعنا اللہ، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یہی بات دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے، ظالم مارے افسوس کے
اپنی انگلیاں چبائے گا، یعد الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو مارے افسوس کے کاٹے گا، اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے راستے پر چلتا، رسول کی پیروی کرتا، اور فلاں شخص کو میں دوست نہ بناتا، لم اتخذ فلانا خلیلا، اس سے تو میں نے دوستی لگا رکھی تھی، اس نے تو نصیحت آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا۔ تو یہ وہاں افسوس، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ دیکھیں اصل میں تو رسول کا راستہ ہے، زبان سے آپ کہیں یا نہ کہیں، لیکن رسول کے راستے پر چلیں تو آپ منزل کو پا لیں گے۔ ہم زبان سے تو دعوے ہمارے بہت ہیں، لیکن رسول کے راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہاں بھی یہ کافر، دیکھیں کافر کا بیان ہو رہا ہے، جو بھی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، من یعص اللہ ورسولہ، آیت نمبر 36 اسی صورت مبارکہ میں آپ دیکھ کے پڑھ لیں۔ میں تو صرف لفظی ترجمے پیش کر رہا ہوں، کوئی کہانیاں نہیں گھڑ رہا۔ تو یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ پھر وہ ان کو یاد آئے گا کہ بھئی زندگی میں تو میں اپنے سرداروں اور بڑوں کی راستے پر چلتا تھا، انا ربنا آتنا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، فأضلونا السبیلا، انہوں نے راستے سے بھٹکا دیا ہمیں۔ دیکھیں ہمارے بڑے کون ہیں؟ ہمارے ماں باپ، دادا، چاچا، چاچو، ماموں، یہ سب ہمارے بڑے ہیں، اور سردار جو آپ بنا لیں، یہ آپ کی سیاسی پارٹیاں اور ان کے جو بڑے ہیں یہ آپ کے سردار ہیں۔ آپ کی جو پارٹی ہے عمران خان کی، پی ٹی آئی، یہ بات میں کر رہا ہوں 2017 کی، جب الیکشن ہونے والے تھے، تو یہاں وہ ورکر اب بھی ہے اور وہ پارٹی کا ایک عہدیدار بھی ہے یا جو بھی ہے۔ تو اس نے کہا، ایک پرنٹنگ پریس میں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں پریس کا مالک اور وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تو اس وقت پی ٹی آئی کا بڑا زور و شور تھا، آخری امید، اور ہم نہیں تو کون، اب نہیں تو کب، اور یہ سارے نعرے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ یہ میں سادتنا کی بات، سردار، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی۔ تو وہ عہدیدار جو بیٹھا ہوا تھا پریس میں، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ عمران خان اگر کسی کافر کو بھی ٹکٹ دے تو میں اسی کو ووٹ دوں گا۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، کسی کافر کو بھی ووٹ دے تو میں وہ ٹکٹ دے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ یعنی یہ ہماری عام ذہنیت ہے، یہ ہمارے سارے لیڈر گمراہ ہیں، یہ تو دنیا کے لارے لپے ہمیں دکھا رہے ہیں، دنیا کی وہ دیکھیں آپ تو ہم سب سارے دنیا کے لالچی ہیں، اور یہی ہمارے بڑے ہیں پھر، زندہ باد اور مردہ باد، اور کوئی سرخ ٹوپی اور کوئی سبز ٹوپی، اور کوئی یہ ٹوپیاں آج کل رواج آ گیا ہے، ہر پارٹی نے اپنی ٹوپی بنا لی ہے، ایک رنگ میں رنگنا ہے ہم نے، وہ اللہ کا رنگ ہے، ہم تو دنیا کے رنگ چڑھا لیے ہم نے اپنے اوپر۔ تو انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا۔ دیکھیں بنا سوچے سمجھے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو یقیناً آپ گمراہ ہیں، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں، یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، بغیر سوچے سمجھے یا دنیا کی محبت میں اگر آپ کسی کی بات مانیں گے تو آپ سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ ربنا آتہم، پھر وہ اللہ سے کہیں گے کہ ان کو دوچند عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم یعنی وہ ہوئے ہیں، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا،
ان پہ بہت لعنت فرما۔ اور دوسری جگہ پھر یہاں تو مختصر ہے، دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ، تم میں سے ہر شخص کے لیے دگنا عذاب ہے، کیونکہ تم نے اگر بڑوں کی پیروی کی تو تمہارے چھوٹے جو ہیں وہ تمہاری پیروی میں آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم اپنے بڑوں کی پیروی کر رہے ہیں، ہمارے چھوٹے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ہر ایک کے لیے دوچند عذاب ہے، ضعفین من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت، یعنی سخت لعنت کر۔ اب لعنت کیا ہے؟ دو لعنتیوں کی جگہ جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو جنہوں نے اللہ کو راضی نہ کیا تو ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں یہ ان پہ ہم سوچتے نہیں ہیں نا، ایسی باتوں پہ۔ ہمیں اللہ کی رحمت اور اللہ کی لعنت پر کیا غرض ہے؟ ہم تو نہ اللہ کی رحمت کو جانتے ہیں نہ، اور اگر کوئی ہے بھی تو وہ بس دعائیں، اے اللہ رحم کر، کچھ تھوڑے پیسے مزید بڑھا دے، کوئی روزی روٹی میں آسانی کر دے، یہ کر دے وہ کر دے، کاروبار چلا دے، بس اسی کو ہم رحمت سمجھتے ہیں۔ نو، دنیا اللہ کی یعنی دنیا کی آسودگی سے یا تنگی یا کشائش سے اللہ کی رحمت اور آپ لعنت کا پتہ نہیں چلا سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بے شمار دے رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پہ یعنی رحمت ہے، ہو سکتا ہے اس پہ لعنت ہو۔ قرآنی کا مضمون ہے نا، فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ بہرحال میں ترجمہ تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں، کہیں گے اے کاش ہم خدا کی فرما برداری کرتے اور رسول خدا کا حکم مانتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم